سجدہ سہو کے تعلق سے چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ کن جگہوں پر سجدہ سہو کرنا چاہیے، تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ فلاں فلاں کام کے چھوڑنے پر سجدہ سہو کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے جو چیز احادیث کی روشنی میں ہم تک پہنچتی ہے، جہاں پر آپ نے سجدے کیے، سجدہ سہو کیا ہے، ہمیں ان جگہوں پر سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی رکعت کی تعداد میں آپ کو شک ہوا، رکعتوں کی تعداد جو ہے 4 والی کبھی 3 یا 4 والی 2 پر آپ نے سلام پھیر دیا، یا 4 کی جگہ 5 ہو گئیں، تو رکعتوں میں جو شک ہوا آپ کو، تو آپ نے اس شک کو دور کیا، اور آپ نے اگر کم پڑھی ہیں تو پوری کر کے سجدہ سہو کیا ہے آپ نے، اور اگر زیادہ پڑھ لی ہیں تب آپ نے سجدہ سہو کر لیا ہے۔ تو رکعتوں کی جو گنتی ہے اس میں اگر کوئی فرق آ جائے تو آدمی اپنی پوری رکعتیں کر لے گا، اگر کم ہے تو پوری رکعت کر لے گا، زیادہ ہو گئی تو سجدہ سہو کر لے گا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ملتا ہے، رکعتوں کے سلسلے میں آپ نے سجدہ سہو کیا ہے۔ دوسری چیز، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز میں تشہد بیچ کا آپ بھول گئے، اور آپ نے جو ہے 4 رکعت کے بعد اس کو سلام پھیر دیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے آپ نے کیے۔ تو تشہد چھوٹنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، رکعتیں کم یا زیادہ ہوئی ہیں اس وقت آپ نے سجدہ سہو کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے جو ہے ثابت ہے، اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ جب بھی شک ہو تو سجدہ سہو کر لیے جائے اس طریقے کی رکعتوں میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی مسنون فعل ہے، سنت ہے، اگر کوئی چھوٹ رہی ہے تو اس میں کر لینا بہتر ہے، اور فرض میں جو بھی چیزیں ہیں اگر وہ چھوٹتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے سجدہ سہو کیا جائے گا، اور جو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان جگہوں پر کیا جائے گا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو جو ہے پہلے اگر انسان کرنا بھول گیا ہے تو کیا بعد میں کر سکتا ہے؟ جی، سلام پھیرنے کے بعد بھی 2 سجدے کیے جا سکتے ہیں یاد آنے پر، یہ چیز بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔